الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المكرمين المعظمين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. گنبد خضرا کی جانب لو لگا کر بھیک دینے والے داتا آقا مدنی تاجدار سارے عالم کے مالک و مختار سرکار امر قرار محبوب پروردگار نازش کون و مکان سید ابرار و اخیار شہنشاہ حقیقتار نائب پروردگار گلشن ہستی کی اولین فصل بہار انیس الغریبین رحمت للعالمین جان عالمین مراد المشتاقین سید المرسلین طہ و یاسین احمد مصطفیٰ کملی والے مصطفیٰ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی وقار میں نذرانے درود و سلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. محمد مصطفیٰ صلی علیہ کی آج محفل ہے. حبیب کبریا صلی علیہ کی آج محفل ہے. فرشتے عالم بالا سے سن سن کر یہ کہتے ہیں، فرشتے عالم بالا سے سن سن کر یہ کہتے ہیں، چلو نور خدا صلی علیہ کی آج محفل ہے. چلو نور خدا صلی علیہ کی آج محفل ہے. حضرات گرامی، ابھی عزیز گرامی حافظ و قاری رضوان احمد سلمہ سے آپ نعت شریف سماعت فرما رہے تھے. کلام کیا تھا؟ بلغ الہدیٰ بکمال. سبحان اللہ. کچھ ایسے کلام ہوتے ہیں جو بارگاہ رسول پاک میں مقبول ہوتے ہیں، اور اس کلام کو کتنی بار بھی پڑھا جائے تو اس کی لذت کبھی ختم نہیں ہوتی. بلغ الہدیٰ بکمالہ. آپ نے کچھ سمجھا؟ پہنچے بلندی کو اپنے کمال سے. پہنچے بلندی کو اپنے کمال سے. اور آگے کیا کہا؟ کشفت الدجیٰ بجمالہ. دور کیا اندھیرے کو اپنے جمال سے. عاشق، ایک عشق والا عاشق کو اس لیے تڑپتا ہے نا کہ یہ عاشق کی تمنا ہوتی ہے کہ کرم اتنا تو کم سے کم سرے محفل کرم اتنا میرے سرکار ہو جائے کہ نگاہیں تکتی رہ جائے تیرا دیدار ہو. مقصد یہی ہوتا ہے نا، دور کیا اندھیرے کو اپنے جمال سے. جمال کیسا ہوگا؟ جس پر نظر پڑی ابو بکر تھا صدیق اکبر ہو گیا، عمر تھا فاروق اعظم ہو گیا، عثمان تھے ذوالنورین ہو گئے، علی تھے حیدر جلال ہو گئے. جس پر نظر پڑ گئی، جس پر اس جمال والے کی نظر پڑی، سب چمکتے چلا گیا. یہاں تک کہ حضرت آدم خلیفۃ اللہ بن کر چمکے، حضرت نوح نبی اللہ بن کر چمکے. اسی نور کی بدولت، اسی نور محمد وہی کے شفت جان جمال ہی
کی بدولت سب چمکتے چلے گئے اور یہاں تک کہ حضرت آدم بھی چمکے تو انہی کی وجہ سے قابل آدم میں قرار آیا. سب جانتے وقت کم ہے. ابراہیم خلیل اللہ بن کر چمکے, موسیٰ کلیم اللہ بن کر چمکے, عیسیٰ روح اللہ بن کر چمکے, ابو بکر صدیق اکبر بن کر چمکے, عمر فاروق اعظم بن کر چمکے, عثمان ذو النورین عثمان غنی بن کر چمکے, مولا علی حیدر کرار بن کر چمکے. ارے کوئی امام اعظم بن کے چمکا, کوئی امام شافعی بن کے چمکا, کوئی امام احمد بن حنبل بن کے چمکا, کوئی امام مالک بن کے چمکا, اور یہی نہیں کوئی عبد القادر جیلانی غوث اعظم بن کے چمکا, کوئی سجائے خواجہ فخر چشتیہ عطائے رسول معین الدین سلطان الہند بن کر چمکے. چمک تو بریلی سے میرے امام نے کہا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, اور ہم جو بیٹھے ہیں یہاں ہم سب کا دل بھی چمکا دے وہ چمکا دے. مقصد یہی ہے نا, مقصد محفل کا مقصد کیا ہے کہ ہم سب کا دل چمک جائے, ورنہ سب بیکار ہے, صرف واہ واہ میں رہ جائے. تو اس کا آپ سمجھ رہے کہ جو کشفت تجا بجمالہ, آپ کو آگے بڑھاتے چلو, یہ کشفت تجا پر یاد آ گیا. حضرت امیر خسرو نے کہا اپنے پیر و مرشد سے نظام الدین اولیاء سے, میں اتنا بڑا شاعر ہوں مگر آپ سے حضرت علامہ سعدی کا کلام سنتے ہیں, یہ کیا بات ہے, میرا کلام تو نہیں سنتے ہیں. حضرت خواجہ محبوب پاک نظام الدین اولیاء نے کہا ٹھہر جاؤ. اس کے بعد آپ نے اپنی چادر اڑا دی, دل کو اپنے مرید خاص, اور اللہ کسی کو مرید بنائے نا, امیر خسرو جیسا بنائے. اللہ اتنا عاشق, اتنا بڑا عاشق, خوشیے پر عشق کا, عشق کی کوئی ابتدا, عشق کی ابتدا کہاں سے ہے, عشق کی انتہا کہاں تک ہے, پتہ ہر شخص دیتا ہے پہنچ جس کی جہاں تک ہے. آگ کی دریا ہے, تیر کے جانا ہے, جس کو جتنی رفعت ملی ہے, جس کو جتنی سمجھ ملی ہے وہ اتنا سمجھتا ہے. حضرت امیر خسرو بڑے عاشق اپنے پیر کے, اور جہاں تک عالم کا سوال ہے, بہت بڑے عالم بھی تھے, بادشاہ کے درباری علماء میں آپ کا شمار ہوتا تھا. امیر خسرو, تو آپ نے کہا کہ خسرو تم کہتے ہو کہ یہ کلام کیوں سنتے ہیں, تمہارا کلام کیوں نہیں سنتے. اس کے بعد آپ نے اپنی چادر اڑا دی امیر خسرو کو. پیر ویسا ہو اور پیر نظام پاک جیسا, محبوب پاک جیسا ہو تو پھر کیا بات ہے, تو پیر کیسا ہوتا ہے دیکھیے, اور مرید بھی ویسا ہو پھر کیا کہنا ہے. تو آپ نے چادر اڑا دی تو کیا دیکھتے ہیں حضرت امیر خسرو کہ دربار رسول میں موجود ہے, اور رسول اللہ فرماتے سادی پس بلغ العلا بکمالہ کشفت تجا بجمالہ. حیران ہو گئے, گر گئے قدموں پہ, کہا سرکار, کہا اس لیے ہم بار بار یہ سنتے ہیں, یہ کلام بارگاہ میں مقبول ہے. تو سمجھا کشفت تجا بجمالہ, پہنچے بلند, دور کیا اندھیرے کو اپنے جمال سے. اور کچھ لوگ کہتے ہیں یہ لوگ نعت شریف پڑھتے رہتے ہیں, کچھ لوگ نعت کا مذاق اڑاتے ہیں, ایسے ہی پڑھتے ہیں. یہ کیا ہے آپ کو میں سناؤں. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کشف المحجوب میں, مکاشفۃ القلوب میں یہ بات نقل کی ہے. ایک مسجد میں ایک بزرگ عبادت میں بیٹھے تھے. کچھ لوگ اپنی عبادت پر بڑا فخر بھی کرتے ہیں, اب کچھ لوگوں کو آگے اسی سمجھتے کہ یہ لوگ ناچنے گانے والے ہیں, ان کا کیا مطلب ہے. حضرت امام غزالی جو کعبے کے امام غزالی مکاشفۃ القلوب میں واقعہ نقل کرتے, جا کے دیکھ لینا. کچھ لوگ مسجد میں بیٹھ کر نعت شریف پڑھ رہے تھے, وہ بزرگ وہاں ایک کونے میں محو عبادت تھے, اور انہوں نے اس نعت پڑھنے والے کے بارے میں غلط ذہن میں ڈال باتیں کہ یہ کیسا لوگ ہے, مسجد میں بھی زور زور سے اس طرح سے آواز کر رہا ہے اور ایسے گانے کی شکل میں اپنا کام کر رہا ہے, نعت گنگنا رہا ہے. کچھ انہوں نے پڑھنے والے کو برا سمجھا. اتنا سمجھنا تھا کہ تھوڑی بزرگ جو کنارے بیٹھے صرف سوچ رہے تھے ہم آپ کی اس لیے کر, کبھی اپنے سے کسی کو خراب مت سمجھو. ہم فقیروں صوفیوں کی یہ تعلیم ہے کہ ہم سب کو اپنے سے اچھا سمجھیں. وہ بزرگ جو کنارے بیٹھے ہوئے سوچ رہے تھے, ان پر نیند کا غلبہ ہوتا ہے. کیا دیکھتے ہیں یہ جو لوگ پڑھ رہے ہیں نعت بیچ میں, ان کے بیچ میں رسول اللہ بیٹھے, ان کے بیچ
رسول اللہ بیٹھے ہیں اور ان پڑھنے والوں کو رسول اللہ دیکھ دیکھ کے مسکرا رہے ہیں. تو سمجھ میں آئی بات؟ اس لیے اپنے عقل کا گھوڑا زیادہ نہیں دوڑانا چاہیے لوگوں کو. اس لیے کون کیا ہے وہ پڑھنے والا جانتا ہے، جس کی ناک پڑھ رہا ہے وہ جانتے ہیں. یہ صرف سمجھانے کی بات ہے. اس لیے کہ آپ یہ ہمارے بھائی شاہ آدم صاحب کے مرید یہ عمرہ شریف کو جا رہے ہیں. کہاں جا رہے ہیں؟ مدینے جانا میری اوقات نہیں ہے، سرکار بلا لے تو بڑی بات. آج جن کا عرس ہے حضرت شاہ محمد اعظم آفاق صابری، آپ کے یہاں بہت بڑا ہے. 2 مہینے یہاں رہتے گئے اپنے روم کے پاس. کسی نے پہچانا، کسی نے نہیں پہچانا، کسی نے شکایت کی، کسی نے کچھ کہا. آپ کو ایک واقعہ سنا. امین شاہ بابا کے آستانے پر آپ کو عرس میں جب سے وہ آنا شروع کیے ہر سال آتے. امین شاہ سرکار کے ایک بڑے عاشق یہاں کے گوا کے ہمارے فونڈا کے ہمارے قاسم بھائی، یہ سب لوگ جانتے ہیں، بڑے عاشق، اور ان پر کچھ جذبہ ہوتا تھا. بابا ایسا عاشق جب اپنے گھر سے یہاں آنے کے لیے نکلتا راستے میں کسی سے بات نہیں کرتا، اپنی لونا گاڑی کا ہینڈل پوری گاڑی کو دھو دیتا یہاں آنے کے لیے، اور اپنے آپ کو تو دھو ہی ڈالتے، پورا گاڑی تک کو دھو ڈالا. اور جب تک حاضری نہیں دیتے وہ کسی سے بات نہیں. ان کے ساتھ ایک بات کیا تھا، کسی ہوٹل میں کبھی بیٹھے، لیکن ان کے ساتھ معاملہ تھا کل کیا ہونے والا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں آج ان کے بارے میں. کل فونڈا میں کون جیتے گا، کس کے گلے میں مالا پہن ہوگی، ان کو ایک دن پہلے معلوم ہو جاتا تھا. قاسم بھائی، یہ میں آج یہ بات راز کھول رہا ہوں. ہم سے وہ بات کرتے تھے، بیٹھتے تھے وہاں ہمارے پاس، اور وہی ہوتا تھا. شاہ اعظم عالی مقام آج جن کا عرس ہو رہا آئے ہوئے تھے، بابا کے دربار میں پہنچے. قاسم بھائی کا کہنا ہے کہ میں نے دیکھا کہ مزار مبارک سے امین شاہ ولی کے مزار پاک سے ایک روشنی نکلی، ایک نور نکلا اور شاہ اعظم کے چہرے پر جا کر کے چپک گیا. وہ حیران پریشان کی یہ ہستی کون ہے. ایک نور نکلا، ایک فوکس نکلتا ہے، فوکس، اور ان کے چہرے پر پڑ رہا ہے. تب انہوں نے کہا کہ یہ ہستی کیا ہے. میں بولا معلوم نہیں، ہم کو تو معلوم تھا. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ بابا کے روزے پر جب یہ بنے تھے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ روزے اقدس سے ایک فوکس نکلتا ہے اور ان کے چہرے پر جا کے جم جاتا ہے. وہ شاہ اعظم. آپ کو معلوم اب یہ عمرہ کو جا رہے ہیں، حج کو، وہ تو ہماری سمجھ سے ہماری بعد میں جا کے حج کو گئے تھے. ہمارے ساتھ گلبرگہ شریف میں گئے خواجہ بندہ نواز سرکار کے دربار میں زیارت کے لیے. بات کیا سناتا ہوں. جب ہماری گاڑی چلنے لگی تو گاڑی سومو تھی، آگے سیٹ پر میں بیٹھا تھا اور وہ بیٹھے، تو ہم کنارے تھے، وہ اندر، ہم اندر کی طرف تھے، وہ باہر کی طرف تھے. دوڑتے ہوئے لگاتا ہوا ایک فقیر آتا ہے، کہتا حاجی صاحب 5 روپیہ دیجیے. انہوں نے 5 روپیہ نکالا، گاڑی سنو چل رہی، نکل رہے تھے ہم لوگ وہاں سے. انہوں نے 5 روپیہ نکالا، اس کو دے دیے. ہم لوگ بھائی مدرسے والے لوگ، ہم جلدی کسی کو مانتے نہیں، سیدھی سی بات. اس ٹائم میں اپنا مزاج بھی ویسے ہی تھا. ابھی اسی مسجد میں ہم کو محفل سماعت قوالی کے خلاف تقریر کرتے تھے، لیکن آپ کو کیا معلوم کہ کب کیا ہو گیا. کہا نہیں کہ کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جو عقل سے بڑی باہر ہے. اب سمجھ جاؤ گے. علامہ نظامی کا بھی قول سناتا ہوں. علامہ نظامی صاحب مشتاق احمد نظامی، ہم لوگ کے زمانے میں جو اس وقت جو علماء تھے بڑے لوگ تھے. علامہ نظامی نے خود کہا اپنی تقریر میں کہ میں تو اس کے خلاف ہوں، مگر جب میں شہید کیا تو مجھ پر بھی کیفیت ہوگی. وہ تو بے اختیاری چیز ہے. تو اس فقیر نے کہا حاجی صاحب 5 روپیہ دیجیے. دل میں ہم نے سوچا ذرا مدرسے سے پڑھ کے آنے والا کبھی کسی کو مانتا ہے، سیدھی بات. ہم نے دل میں سوچا کہ تو کبھی حج کو گئے تھے، اس نے حاجی صاحب کیوں کہا.
اللہ کیا لوگ تھے رے بابا. ہم نے دل میں سوچا ساتھ میں بیٹھے یہ تو کبھی حج کو گئے نہیں, اس فقیر نے ان کو حاجی صاحب کیوں کہا, بندہ نواز سرکار کے دربار میں. معلوم ایک سیکنڈ نہیں گزرا میرے کان کے پاس مجھ کے بولتے ہیں کہ حج میں ہم گئے تھے نا, سرکار نے ہم کو بھیجا تھا. یہ روشن زمین نہیں فرماتے ہیں ہم کو کیا فرق, جیسے ہم نے دل میں سوچا, ابھی زبان سے ہم نے کچھ نہیں کہا تھا, دل میں سوچا, میری بات یہ ہے, دل میں سوچا کہ حج کو کبھی گئے نہیں, ان کو حاجی کیوں کہا. ایک دم 1 منٹ نہیں دیر ہوا اور میرے کان کے پاس منہ لگا کہتے ہیں کہ حج کو ہم گئے تھے نا, سرکار نے ہم کو بھیجا تھا, ظاہر میں نہیں مگر بھیجا تھا. کیا بات ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں جب وہ دلوں کی جانتے ہیں تو محفل میں جو اتنے لوگ بیٹھے ہیں وہ نہیں دیکھ رہے, وہ جان رہے ہیں نا کہ نہیں جان رہے. یہی محفل اس کھیت میں ہوئی. اب آپ کو بتاتے ہیں, اگر ٹائم نہیں ہے چونکہ سننا ہے آپ کو لیکن وقت نہیں, صرف اس لیے کرا جو مرید ہو ایمان مضبوط کرو, کسی للو کنجو اور ایسے ویسے کے مرید نہیں ہے. یہ اور بات ہے کہ کسی کے سمجھ میں نہیں آتی بات, مگر اسی کھیت میں جب یہاں سامنے اسٹیج سجا تھا اور یہی عرس ہو رہا تھا, تقریر ہماری ہو رہی تھی, تو یہ بچہ جو آج بہت بڑا ہو گیا ہے, محمد علی نام ہے, قاری صاحب کا بیٹا, اس کو کچھ ہو گیا تھا, زندہ ہے اسی مسجد میں ہے. جب چھوٹا تھا اپنی کھلی آنکھ سے اس نے دیکھا کہ اسٹیج پر شاہ آدم علیہ السلام جلوہ ہو, کھلی آنکھ سے دیکھا. جب کہ پردہ کر گئے قبر میں. بچے کبھی جھوٹ نہیں بولتے اور بچوں کو بہت کچھ نظر آتا ہے, تو جب وہاں ہو سکتے ہیں تو ہماری محفل میں یہاں کیوں نہیں ہو سکتے. بہت سی کرامت ہے, ہم تو یہ جانتے ہیں ایسا عاشق رسول. اللہ اکبر. اب کسی کے بارے میں کیا فیصلہ کرے, ظاہری دیکھتے ہیں نہیں. جب رات سے رات گزرتی تھی میں نے دیکھا, سنگت میں نے کی ہے. کوئی گھر والا ہو یا گھر والا اس سے مطلب نہیں, سنگت ہی نہیں کیا, رات رات بیٹھے, جس کو کیا معلوم کہ کون کیا ہے. سنگت ہم نے کی, رات رات ہم بیٹھے, ہم نے دیکھا ہے جب رات سے رات گزرتی ناز شریف پڑھتے پڑھتے اس قدر کلیا ہوتا تھا, اتنا ہوتے تھے اللہ پر. واقعی عاشق اور ایمانداری, اتنے بڑے پوسٹ پر تھے مگر 1 روپیہ ادھر کا ادھر نہیں. بڑے بڑے کے قدم مل جاتے ہیں صاحب, لیکن 3 لاکھ روپیہ تعویذ کا کیسا. امریکہ میں ہے, بیٹا نہیں ہے, تعویذ دیا بیٹا ہو گیا, 3 لاکھ روپیہ اس نے نظرانہ دیا نہیں. ہم تعویذ کی قیمت نہیں لیتے. بڑے بڑے ہل جاتے ہیں لیکن ہم نے دیکھا ہے سیتامڑھی میں رہ کر کے نہیں, اس نے بہت ضد کیا, آپ نے مدرسہ غریب نواز کا ایڈریس دیا کہ وہاں دے, لیکن ہم نے نہیں چاہا. تو جب کسی کے بارے میں کچھ بولتے ہو تو سوچ سمجھ کے بولو کہ کتنا مستحکم اور کتنا استقامت والا قدم تھا. کہ نہیں گھر میں پوجا بھاگتے رہ جائیں گے مگر جو نہیں, جو اصول کے خلاف ہے نہیں کریں گے. ان کا اصول تھا, حالانکہ وہ جائز تھا لیکن نہیں. اس طرح سے بہت سی باتیں ہیں. جسم کا ٹکڑے ہونا, الگ ہونا, اللہ اللہ کی ذکر میں. گھر کے لوگوں نے, ہمارے گھر میں انہوں نے دیکھا, ایک بار آپ نے چلی گئی ابا کے روپ میں, لوٹے کی ضرورت پڑی, چلی گئی کا جسم کر رہا ہے, چلائی کہ ابا کو کوئی کاٹ دیا. اب یہاں 2 مہینہ رہ کے گئے, کوئی پہچانا نہیں, غلط پہچانے گا. تو پہچان ہم لوگوں کو پڑھانے تھا نا کہ ایسے رہو کہ کوئی پہچانے نہیں, ایسے رہو کہ کوئی سمجھے نہیں. یہاں تک کہ یہ تعلیم دیا کہ کچھ ایسے کام کر دو کہ ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا بھی نفرت کرتے چلا جائے کہ اچھا بھی نہیں ہے, تاکہ شیطان آپ پر حملہ نہیں کر سکے. کیا تعلیم ہے. آج کیا ہے, لوگ اپنے آپ کو منوانا چاہتے ہیں. ہم یہ جبہ قبہ صدری بدری پہن کر کے اپنے آپ کو ظاہر کروانا چاہتے ہیں ہم کچھ ہے, اور یہ لوگوں کا ہم نے دیکھا ہے کچھ نہیں. اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے ایسا پیش کرتے ہیں جیسے ہم کچھ نہیں. اور یہ تعلیم بڑی تعلیم ہے. اللہ اکبر. جبکہ جسم ٹکڑے ہوتا تھا. ابھی ہم کو آج ہمارے ایک بھائی نے کہا کہ اپنے بیکری والے حسن بھائی کے مرید ہونے کا قصہ سنایا.
ان کو لے کر کے آیا اسلم بھائی کی ان کو مرید کر لیجیے کہ جانا مرید ہو گیا. ان کو تسلی نہیں ہوئی. یا بیکری والے حسن بھائی آج بیمار شاید سب طبیعت ٹھیک نہیں ہوئی. پھر دوبارہ کہا کہ حضور کی ان کو مرید کر دی جانا مرید ہو گیا. اس کو تسلی نہیں ہوئی کہ ہاتھ نہیں دیا, ہاتھ پر ہاتھ نہیں دیا, پڑھایا نہیں. پھر تیسری بار کہا کہ حضور ان کو مرید کر دیا, جانا مرید ہو گیا. تو پھر یہ چپ ہو گیا بھائی صاحب آج کہے. پھر جب ان سے پوچھا تو اس نے کہ بھائی تم پتہ نہیں کیوں ایسا کر رہے, تب وہ کہتے ہیں کہ رات کو ہمارے خواب میں آئے تھے اور ہم کو مرید کر لیے. مطلب سمجھا, وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم تو اس کو مرید کر دیے, خالی کا لیکن اپنے آپ کو کبھی ظاہر نہیں کر. یہ تو یہ ہو گیا. یہ ہمارے مفتی ہے بیٹھے مبارک بھائی, بچپن میں 6-7 سال کی عمر تھی, عید کا جو بیان ہے اب اللہ عالم یہ سچ بولا جھوٹ بولا قیامت میں ان کو جواب ہے. بچپن میں ان کے خواب میں یہ ہوا کہ ہم ساؤتھ انڈیا میں, اس وقت ساؤتھ کدھر ہے کچھ معلوم نہیں, ہوش نہیں تھا, بہت دور میں اتر کی طرف دکشن کی طرف ہم مرید ہوں گے. مرید ہونے والے کا چہرہ بھی دیکھے, کہاں پر مرید ہو رہے ہیں وہ جگہ بھی سب کچھ دکھا دیے. ہوتا کیا ہے, ان لوگوں کے گھروں پر ایک شہید ہے, بزرگ وہاں ان کا سایہ ہے, ان کے ذریعے سب کچھ ان لوگوں پر ظاہر کر دیا جاتا ہے خواب میں. ان کے اوپر ظاہر ہوئی یہ بات, اور انہوں نے 6-7 سال کی عمر میں دیکھ لیا سارا نظارہ. آپ کو معلوم ہے 20 سال کے بعد وہ گوا میں آئے. 20 سال کے بعد گوا میں آئے جیسے اس جگہ پر آیا حویلی کی مسجد میں, یہ سب وہ 6 سال کی عمر میں خواب میں دیکھے ہوئے تھے. وہ دیکھتے دیکھتے بولے ہم تو اس جگہ پر آئے ہوئے خواب. اسی اسنا میں شاہ اعظم عالی مقام آج جن کا عرس ہے وہ ہمارے یہاں پر شریف لائے, تو انہوں نے جن کے عرس ہو رہا ان کے بارے میں کچھ جاننا چاہیے کہ نہیں جاننا چاہیے. ہر مرید کو اس سے کیا ہوتا ہے, طاقت ملتی ہے. میرا پیر ہے زبردست, اور کسی کے ماننے نہ ماننے سے کیا ہو جاتا ہے, کچھ نہیں ہوتا. کیا ہوا ان کہا یہ ہوا, بیٹھے سامنے دیکھو پوچھو اس کو. جب وہ شاہ اعظم عالی مقام یہاں پر آئے, جب ان کو دیکھا تو کہا ہم تو انہیں سے مرید ہوئے تھے بچپن میں. اس کے بعد کیا وہ, اب سنیے بڑے پریشانی کی بات, حیرانگی کی بات, یہ جب جا کے پیش کیے کہ حضور ہم کو مرید کر دیے تو وہ کیا کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ 6 سال کی عمر میں گھر میں مرید کیا تھا تو ہوا نہیں کیا. یہ تو کمال ہے کیا بھائی, 20 برس کے بعد. پوچھو نا اس کو, وہ کہہ رہے ہیں کہ جب یہ مرید ہونے کا پیش کیا تو کہتے ہیں بچپن میں جب مرید کیا 6 سال کی عمر میں گھر میں جا کے تو ہوا نہیں کیا. آپ نے ہمیشہ شکایت ہی سنا ہوگا ان کا, تعریف نہیں کسی سے سنا ہوگا, کیونکہ لوگ بھی ایسے, کچھ لوگ ہیں ویسے دنیا میں. آپ کو بتا رہے ہیں اس لیے آپ سوچو, کیونکہ اللہ نے وہ طاقت دی ہے. یہ اگلے سال کی بات بتاتے ہیں, ہم لوگ وہاں عرس کر رہے تھے, اگلے سال سے پہلے ہم لوگ سال تو نہیں کہتے ہیں کہ ایک معمولی بات, جنریٹر میں تیل نہیں ہے, کام ہے, جنریٹر چلتا ہے نا ہمارے یہاں پروگراموں میں. وہ نوین بھائی کو بتا رہے کان میں آواز دے رہے کہ ارے خالی دنیا دوسرا سے کم دیکھے گا کہ جنریٹر بھی دیکھے گا, تیل نہیں ہے اس میں. کیا بات ہے, جب وہ جا کے دیکھتا تو تیل ختم, اندھیرا ہو جاتا. تو جو قبر میں رہ کر جنریٹر کے تیل کو دیکھ سکتا ہے وہ حویلی والے کو نہیں دیکھے گا, یہاں کے لوگ جو مان رہے ہیں نہیں دیکھے گا. سرکار صابر پاک کا فیضان ہے. وہ دریا شریف میں کسی کی ہمت نہیں کہ وہ اس کمپس میں اپنی محفل قائم کر دے. اکیلی ذات وہ تھی جب جاتے تھے اپنی مجلس, اور ایک بار وہاں کے سجادہ نے کچھ منہ لگا دیا, اس کی طرف گیا ایک دم سے, تیسرے دن قید ہو گیا, جیل ہو گیا. ایسی جگہ ہم لوگ یہاں سے گئے, اب جب بات آ گئی تو کہتے یہ بہار سے آئے, ٹھنڈی تھی, دریا شریف میں اترے تو ہم لوگ روم کر کے پہلے سے رکھے ہوئے تھے, ان کو گاڑی سے نکال کے لے کے گئے تو پتہ نہیں لگی جو ڈرائیور مرادآباد سے لے کر آیا تھا, کیونکہ
گاڑی وہیں تک تھی اس ٹائم، اس دن تو مراد آباد سے کار کر کے آئے، وہ ڈرائیور نے بڑی بدتمیزی کیا تھا، راستے پر گانا بجاتے ہوئے کی بات ہی نہیں مانی۔ وہ ڈرائیور ابھی گاڑی کے پاس ہے اور ہم ان کو لے کے اندر گئے، واپس آئے، پیسے دینے ڈرائیور کو، ڈرائیور ہم کو کیا کرتا ہے، نہیں صاحب ہم کو معاف کر دیجیے، ہم پیسہ نہیں دیں۔ کیوں؟ کہنے کہ جو نظر والا ہے نا وہی جانتا ہے، سب کسی کو نہیں پہچان سکتا، یہ آدم آفاق کی وہ ذات ہے، میں گواہ ہوں اس بات کا۔ وہ ڈرائیور کیا کہتا ہے کہ صاحب مجھے پیسہ نہیں چاہیے، ہم کو اس سے بابا سے ملوا دیجیے، ہم کو معافی مانگنی ہے۔ اگر بات کیا ہے، بولا صاحب ہم نے راستے بھر بہت تکلیف دیا ان کو، ان کی بات نہیں مانی، مگر ابھی ابھی ایسا ہوا ہے، اب بڑا کا 1:30 بج رہا۔ وہ ڈرائیور کہتا ہے کہ آپ لوگ جو بابا کو لے کے گئے تو ابھی مزار شریف کی طرف سے ایک فقیر آیا اور کہنے لگا کہ اتنے بڑے بابا کو لے کے آئے ہو، کچھ مانگا کہ نہیں مانگا؟ اور اس کے بعد وہ فقیر سامنے غائب ہو گیا۔ تو اس لیے اب ہم کو بابا سے ملا، اب بتائیں کیا سمجھایا جائے؟ یہ کیا معمولی بات ہے؟ مزار شریف کی طرف سے 1:30 بجے رات میں گلیہ شریف میں ایک فقیر آتا ہے، وہ ڈرائیور کو کہتا ہے کہ اتنے بڑے بابا کو لے کے آئے ہو، کچھ مانگا کہ نہیں مانگا؟ اس نے کہا کہ نہیں بابا ہم تو کچھ مانگا نہیں، کہتے مانگ لے جو مانگنا ہے، کہ بہت بڑی ہستی ہے۔ اور یہ کہا وہ فقیر گئے۔ اب یہ فقیر تو پریشان ڈرائیور، پھر ہم لوگ لے کے ملوائے، لیکن اس کو ہم نے تھوڑے پیسے دیے، انہیں تھوڑے پیسے دیے، تم کو جو واپس کرنا ہے کر دو، پھر اس نے آج کے پیسے واپس کر۔ تو نظر والے کو اللہ والے کو اللہ والا جانتا ہے، سب کسی کو نہیں جان سکتا۔ یہ سب باتیں ہیں، ہم نے آپ سے وعدہ کیا ہے کہ زیادہ دیر تقریر نہیں کریں گے، تقریر نہیں کرنی ہے، بس اتنی بات ہے۔ یہ بھائی ہمارے عمرہ کو جا رہے ہیں، کسی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا، ورنہ کہاں میں اور کہاں یہ راستے پیچیدہ پیچیدہ۔ کہاں جا رہے ہیں؟ مدینہ الرسول جا رہے ہیں، اپنے آقا کو اپنی حالت سنانے جا رہے ہیں۔ پیر کا کرم ہوگا، بارگاہ میں مقبولیت ہوگی، اور مل نہیں سکتا خدا ان کا وسیلہ چھوڑ کر، یاد رہے، غیر ممکن ہے کہ چلیے چھت پہ زینہ چھوڑ۔ اور الحمدللہ پہلے سے نمازی بھی ہے، اور نماز کی اہمیت آپ کو معلوم ہے، نماز کی اہمیت معلوم ہے نا، کہ نماز نہیں ہے تو کچھ نہیں۔ تو ایک الگ نمازی بھی ہے دنیا میں، جو انوکھا نمازی، نمازیں نرالی، نماز اپنے میت کی خود ہی پڑھاتی ہے نا۔ 70 سال سے نماز پڑھ رہا ہے، کچھ ہوش ہے؟ ایک ایسا نمازی بھی ہے جس نے اپنے میت کی نماز پڑھا دی، وہ کیسے ہو گئے؟ اس لیے دوست پہلے اپنے آپ کو حوالے کرنا پڑتا ہے مولا کے، تب کوئی نماز میں کھڑا ہوتا ہے، تب اس کی نماز ہوتی ہے۔ اس کا مطلب نہیں کہ نہیں کھڑا، کہ نماز تو افضل العبادت اہم الفرائض سے، نماز تو وہ ہے کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی اس نے کفر کیا۔ نماز تو وہ ہے کہ الفرق بین العبد المؤمن وبین الکفر ترک الصلاۃ، بندہ مومن اور کافر میں فرق ہے، نماز نہ چھوڑ دے۔ نماز بڑی عبادت ہے، مگر وہ کیسا نمازی ہے جس نے اپنی میت کی نماز پڑھا دی، وہی کلیئر والا دوسرا۔ اس لیے اور وہ بھی کیسا نمازی ہے جو کروڑوں سال نماز پڑھا مگر نکالا گیا کہ نہیں کہ نکالا گیا؟ اس لیے نماز ہے اور تعظیم پیغمبر نہیں ہے تو بیکار ہے، تعظیم رسول نہیں ہے تو بیکار ہے۔ ساری نمازیں پڑھی، ساری عبادت کیا شیطان نے، ابلیس نے، مگر ایک سجدہ نہیں کیا تعظیم کا، حضرت آدم خلیفۃ اللہ کا نکال دیا گیا، کعبہ واستقبل وکان من الکافرین، نکل جاتا کافروں سے۔ اس لیے دوست نماز ہم پڑھیں تو ایسی پڑھیں جو محبت رسول کے سانچے میں ڈھلی ہو۔ عشق محمد جو پڑھاتے ہیں بخاری، آتا ہے بخاری کو بخاری نہیں آتی، اس لیے عشق رسول ضروری ہے۔ اور جب عشق کے سائے میں کوئی کھڑا ہوتا ہے
اس کھڑے ہونے والے کو بارگاہ رب العالمین میں اس لیے قبول کیا جاتا ہے کہ میرے پیارے کے پیار میں کھڑا ہوا. آپ ایک بات سوچو نا کہ اللہ نے کبھی نماز پڑھ کے نہیں بتایا. بتایا کیا کہا نماز تم پڑھو, نماز کا حکم دیا. کبھی نماز پڑھ کے دکھایا کیا؟ الحمد للہ سے لے کر ناس کے سین تک پورا قرآن رکھ دو, کہیں نہیں ملے گا نماز کیسے پڑھو. کیا کہا؟ میرے محبوب کو دیکھو. سبحان اللہ. اور محبوب جیسے جیسے کرے وہی ادا کا نام نماز ہے. تو جس کو محبوب سے محبت ہوگی محبوب کی اداؤں سے ضرور محبت ہوگی. کچھ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ ہمارے نمازی بھی ہیں. اب کعبۃ اللہ کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں. وہاں جا رہے ہیں جس مدینے میں دیتے ہیں پہرا ملک, جس مدینے کی جاروب کش فضا, جو ہے جنت سے افضل مقام. وہاں جا رہے ہیں. دنیا کی ساری مسجد میں داہنے طرف کا ثواب جاتا ہے. کچھ لوگ ہیں نا بہت آگے آگے جاتے ہیں, ثواب جلدی ہوتے ہیں, ان کا اگلے سب میں ثواب جاتا ہے. ہم سے کسی نے پوچھا, ہم نے کہا بھائی میں چاہتا ہوں کہ ثواب آپ کو زیادہ ملتا ہے. ہم دوسرے بھائی کا اچھا سوچتے, اس لیے میں سب سے پیچھے رہتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ آپ زیادہ ثواب حاصل کریں. غریب نواز اس لیے نہ غریب نواز ہو, دوسرے کا بھلا سوچتے ہیں. ہم لوگ سمجھ نہیں پاتا اس چیز کو تو کیا کریں. مگر حقیقت تو یہی ہے اگلی سب میں ثواب زیادہ ہے, وہ بھی داہلی طرف کا. ہر مسجد میں داہلی طرف کا ثواب زیادہ ہے, داہلی طرف کا امام کے. لیکن دنیا کی ایک مسجد ایسی ہے جہاں بائیں طرف کا ثواب زیادہ ہے. اسی مدینے میں دوسری مسجدوں میں بھی داہلی طرف کا ثواب زیادہ ہے. لیکن جو مسجد نبوی ہے, جو رسول اللہ کی مسجد ہے, وہاں پر بائیں طرف کا ثواب زیادہ ہے. کیوں؟ کیا قانون بدل گیا وہاں پر؟ کیا مسئلہ بدل گیا؟ کیا وہاں کی شریعت بدل گئی؟ کیا بات ہے. اس لیے سمجھانا چاہیے. اس لیے سمجھو, دل کہاں ہوتا ہے انسان کے, دائیں طرف ہوتا ہے کہ بائیں طرف ہوتا ہے؟ دل کدھر ہوتا ہے؟ بائیں طرف ہوتا ہے. اور جب حضرت آدم کے قالب میں, قلب میں جب جان نہیں آ رہی تھی دل میں, تو کس کا نور ڈالا گیا تھا؟ کس کا نور ڈالا گیا تھا؟ قالب آدم نے قرار آیا. اس لیے کوئی پڑھتا نہ بچہ کہ آقا میرے قرار ہے, ہر بے قرار. تو حضرت آدم کے قالب میں جب قرار آیا, کب آیا؟ روح ڈالی گئی, باہر نکل گئی, اور پوچھا کیا کہا میری کوٹھری میں میری جگہ نہیں, میں نہیں رہ سکتی وہاں پر. تو اس کے بعد نور محمد ڈالا گیا. پھر حضرت آدم کے قلب میں قرار آیا. دل کا ہوتا ہے بائیں طرف. ساری دنیا کی مسجدوں میں داہنی طرف ثواب زیادہ, رسول اللہ کی مسجد میں بائیں طرف کا ثواب زیادہ, خود مدینے کی دوسری مسجدوں میں داہنی طرف کا ثواب زیادہ, مگر رسول اللہ کی مسجد میں بائیں طرف کا ثواب زیادہ. کیوں؟ اس لیے کہ روضہ مصطفیٰ بائیں طرف. اس لیے کہ سرکار جو اعلان کر رہے ہیں وہ بائیں طرف ہے, اور جو عرش اعلیٰ سے بھی بہتر جگہ ہے. تمام علماء کا متفق فیصلہ ہے کہ وہ زمین, وہ مٹی جس میں سرکار دو عالم کا جسم اقدس ہے, وہ اللہ کے عرش سے بھی بہتر ہے. اللہ کے عرش سے بھی بہتر ہے, اور وہ بائیں طرف ہے. اس لیے اس مسجد میں بائیں طرف کا ثواب ہے. ادبگاہ است زیر آسمان عرش نازک تر, نفس گم کردہ میں آید جنید و بایزیدی جا. حضرت خواجہ جنید بغدادی بایزید بستانی جیسے بزرگ کہتے ہیں کہ ادبگاہ زیر آسمان از عرش نازک تر,
رتبہ بڑے کا پوچھ، وہابی کیا بتائے گا؟ جس کو کچھ پتا نہیں ہے اس کو اس کو کیا معلوم؟ کچھ نہ ہے بڑوں سے کا پوچھ، ہزار بار بس دہنز مشک گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیس. بڑوں سے پوچھ، ان سے للو پنجو سے پوچھے گا کیا بتا ہے؟ پوچھ تو پیروں کے پیر، عالم کے دستگیر، سید الافراق، شہنشاہ بغداد، قطب الاقطاب، محبوب سبحانی، غوث سمدانی، قطب ربانی، معشوق ربانی، پیر لاسانی، غوث الاعظم عبد القادر جیلانی کہتے ہیں ہزار بار مسیم ذہن سے مشک گلاب ہنوز ناف تو گفتن کمال بے ادبیست. وہ حبیب گرامی وقار، وہ سرکار دو عالم، وہ نور مجسم، وہ رحمت عالم، وہ انیس بے قسام، وہ چارہ ساتھ درد مندہ، وہ فخر رسولہ، وہ میرے آقا. آپ کا نام تو وہ نام ہے، اگر ہزار بار بھی مشک گلاب سے زبان کو دھو کر اگر آپ کا نام لیا جائے، ہزار بار مسیم دہن سے مشک گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست. عبد القادر جیلانی کہہ رہے ہیں کہ ہزار بار بھی اگر مشک گلاب سے زبان کو دھو کر یا رسول اللہ آپ کا نام لے، جب بھی بے ادبی ہے. بڑے سے پوچھ بڑے کا نام، جس حیثیت کا ہوگا اسی حیثیت سے نام دے گا. جنید بغدادی ادب کا حصہ، خواجہ جنید بغدادی اور باعث ہندوستانی کہتے ہیں ادب کا حصہ زیر آسمان ازل شنازم تر. اے لوگو اسی آسمان کے نیچے اسی زمین پر ایک ایسا مقام ہے جو عرش سے بھی نازک مقام ہے، جہاں جنید بغدادی باعث ہندوستانی اپنے آپ میں کہہ رہے ہیں ہم جب جاتے ہیں تو زور سے بولنا تو بڑے دور کی بات، ہم تو زور سے سانس لینا بھی بے ادبی سمجھتے ہیں. اللہ اکبر. اور جب آپ جاؤ گے روض اقدس پر لکھا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. اے ایمان والو، لکھا ہے روضہ اقدس میں نبی کی آواز پر اپنی آواز اونچی مت کرو، اور کرو گے تو کیا ہوگا؟ ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم. خطرہ ہے تمہارے اعمال برباد ہو جائے. اللہ اس لیے جانے والے جائیے مبارک ہو، خیال رہے. ہم سب کا سلام ہمارے آقا کی بارگاہ میں پیش کر دینا، ساری امت کے لیے دعا کرنا، ادب کا ضرور خیال رکھنا. وہ رحمت للعالمین کا دربار ہے، مدینہ عرش اعظم پر نہیں روئے زمین پر ہے، مگر اس سرزمین کی فوقیت عرش بڑی پر ہے. کیوں؟ وہی تو مستوی عرش تھا، نور خدا بن کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ بن کر. اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ بن کر. یہ جتنے اولیاء ہیں انہی کیا عکس ہے. وہ ایک چاند ہے، اور یہ زمین پر جتنے بھی جہاں وہاں ہیں سب اسی چاند کی چاندنی ہے، اسی چاند کی چاندنی. کبھی عبد القادر جیلانی کی شکل میں، غریب نواز کی شکل میں، قطب الدین کی شکل میں، فرید الدین کی شکل میں، علاء الدین کی شکل میں، نظام الدین کی شکل میں، عبداللہ شاہ غازی کی شکل میں، امین شاہ بابا کی شکل میں، اشرف شاہ قادری کی شکل میں، صابر پیا کی شکل میں، امام احمد رضا خان کی شکل میں، حضور مفتی اعظم کی شکل میں، حضور حجت الاسلام کی شکل میں، میرے سرکار کی شکل میں. جتنے آپ بیٹھے ہیں اپنے اپنے پیر کا تصور کر لیجئے، اپنے آپ کے پیروں کی شکل میں، آج شاہ اعظم کی شکل میں. وہی ایک نور ہے، اور یہ سب جو ہے اسی چاند کی چاندنی ہے، سب کو وہی سے روشنی مل رہی ہے. ہم بھی دامن پھیلائے کھڑے ہیں، اپنے غلاموں کا صدقہ دیجئے. اور ہم سب کے لیے آج
جن کا عرس رات چشتی میاں دولہا کا عرس تھا، درگاہ شریف میں سبحان اللہ کہہ دیکھیے اللہ کا ولی کی محبت بھی اللہ ہی کی محبت ہے. اب آپ کہہ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریف اللہ کے لیے ہے کہ نہیں؟ ہم کہیں کہ یہ مائک بہت اچھا ہے تو مائک خوش ہوگا کیا؟ نہیں نا. جس کا مائک یہاں بیٹھا ہوگا وہ خوش ہوگا میری چیز کی تعریف ہو رہی ہے. تو میں کہوں کہ عبداللہ شاہ غازی زبردست ولی ہے، امین شاہ بابا زبردست ہے. ہم کہیں صابر پاک کا جلال اللہ اکبر، ہم کہیں کہ اعلیٰ حضرت کا عشق، ہم تو خوش کون ہوگا؟ عشق دینے والا خوش ہوگا، ولی کو ولی بنانے والا خوش ہوگا. تعریف ان کی کرے خوش وہ ہو رہا ہے. اس لیے قرآن نے کہا الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریف اللہ ہی کے لیے. اب بڑے کمال کی بات ہے، اپنے لیے کہا رب العالمین، حبیب کے لیے کہا رحمت للعالمین. سمجھا کچھ؟ جہاں جہاں رب العالمین وہاں وہاں رحمت للعالمین، جہاں جہاں اشہد ان لا الہ الا اللہ وہاں وہاں اشہد ان محمد رسول اللہ. کچھ سمجھ ہے تو سمجھو، کچھ سمجھ ہے تو سمجھو. ایک جگہ نہیں، صرف ایک جگہ نہیں، کہاں نہیں، ایک مقام پر نہیں. آئے کیا رب العالمین ہے اور اس کا کیسا حبیب ہے. سبحان اللہ، ہر جگہ اپنے نام کے ساتھ ملا کے رکھتا ہے. مگر ایک ایسا مقام ہے اس جگہ پر نہیں. کہاں؟ جب جانور ذبح ہوتا ہے صرف بسم اللہ اللہ رحمان رحیم بھی نہیں. کیوں؟ اس جگہ پر صرف نام نہیں رکھا حبیب کا. کیوں؟ حبیب سراپا رحمت للعالمین، حبیب سر سے پاؤں تک رحمت ہی رحمت ہے. جو ذبح کرنے کا، خون بہانے کا کام ہے اس میں حبیب کو الگ رکھ دیا کہ نہیں، یہاں آپ نہیں رہو. کتنا پیار، کتنا پیار. زبان کلام اللہ کا، زبان رسول اللہ کی، کتنا پیار. کچھ سمجھ ہے؟ قرآن کس کا کلام؟ آپ نے سنا کس سے؟ انسان سے، جس کو اپنے جیسا سمجھتے ہو اس سے. کتنا لگاؤ ہے. کلام اس کا، زبان مصطفیٰ کی، نماز عبادت اس کی، ادا مصطفیٰ کی. خود ادا کر کے نہیں بتاتا، بس حبیب کو دیکھتے رہو، جیسے جیسے حبیب کرے ویسے ویسے کرتے رہو. اتنا گہرا تھا. اس لیے پہلے اس سے عشق کر لینا جس کی ساری سلطنت ہے. اللہ تعالی ہم آپ کو توفیق دے. دیکھیے ہم کو حضرت شاہ ہماری مقام کا سنگت ہم نے بہت یاد ہے کے بارے میں، ہم بہت بول سکتے ہیں، لیکن چونکہ وقت کا تقاضا بھی ہے اور اس بیچ میں ہمارے یہ بھائی صاحب عمرہ گزار ہے، ان پر بھی کچھ بولنا ضروری تھا. اور اللہ کرے آپ لوگ دعا کیجئے کہ اللہ پاک ان کے عمرے کو قبول فرمائے. امین شاہ بابا کے صدقے میں اور ان کے پیر و مرشد ان کا عرس ہے، ان کے صدقے میں اللہ پاک ان کے عمرے کو قبول فرمائے. ان سے آپ لوگ بھی کہیے کہ جب جائیں ہم سب کا سلام اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں. آئیے ہم آپ یہاں سلام کریں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.